السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وضو میں فرائض کتنے ہیں وہ سیکھیں گے۔ تو آئیے میں ان کا نام ہے محمد فہد، اور ان سے پوچھتا ہوں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں۔ جی، تو وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ جی، وضو میں چار چیزیں فرض ہیں۔ چار چیزیں فرض ہیں۔ کون کون سی فرض ہیں؟ کون کون سی چیزیں ہیں جو وضو میں فرض ہیں؟ آپ لوگ سنیں کہ وضو میں چار چیزیں فرض ہیں۔ اب یہ بتائیں گے کہ وضو میں چار چیزیں کون سی ہیں جو فرض ہیں اور جن کا پورا کرنا، جن کی تکمیل ضروری ہے، اگر ان میں کسی قسم کی کمی آ جائے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو وہ چار چیزیں کون سی ہیں جو وضو میں فرض ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان ہاں تک اور ماتھے سے لے کر نیچے ٹوٹی تک دو دھلنا ہے۔ ہاں، پہلا فرض کیا ہے وضو میں؟ پہلا فرض یہ ہے کہ چہرہ دھلنا۔ اور چہرے کی حد کیا ہے؟ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ چہرے کی حد ہے بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اس درمیان اگر کوئی چیز، کوئی جگہ باقی رہ جائے گی ذرہ برابر، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ چہرے کا دھلنا وضو میں فرض ہے، اور یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ دوسری چیز کیا فرض ہے وضو میں؟ وضو میں دوسری چیز فرض ہے ہاتھ میں پانی چھوڑنا، ہاں، پورے ہاتھ کو صحیح طریقے سے دھلنا۔ پورا ہاتھ مطلب کہنی سے اوپر، ٹہنی سے اوپر۔ یہ ہڈی ہے اس کے اوپر سے لے کے دھلنا فرض ہے۔ جی، وضو کا دوسرا فرض جو انہوں نے بتایا ہے وہ کہنیوں سمیت ہاتھ کا دھلنا ہے۔ کہنیوں سمیت دھلنا ہے، عربی میں اسے مرفق کہتے ہیں، اور مال مرفقین کا ذکر آیا ہے، لفظ آیا ہے۔ تو کہنیوں سمیت ہاتھ دھلنا ہے۔ ہاتھ کی جو یہ ہڈی آپ کو دکھ رہی ہے اس کو کہنی کہتے ہیں۔ اس کے اوپر سے لے کر کے آپ کو پورا ہاتھ دھلنا ہے، دونوں ہاتھ دھلنا ہے، خوب اچھے طریقے سے دھلنا ہے تاکہ کوئی بال برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے کہ یہ وضو کا دوسرا فرض ہے، فرض میں کسی قسم کی کمی آئے گی تو پھر وضو آپ کا نہیں ہوگا۔ جی، تیسرا فرض کیا ہے وضو میں؟ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسح کرنے کا طریقہ یہ 3 انگلیاں ایسے ہونے چاہیے، اور سب سے پہلے تو ہم انگلیوں کو تر کریں گے، نئے پانی سے تر کریں گے، اور اس کے بعد پھر کیسے کریں گے اس کے بعد وہ بھی نکال کے بتائیے۔ 3 انگلیاں ایسے کر کے پھر اس طرح سے پیچھے لے کے جائیں گے، اور پھر اس یہاں سے پیچھے لے کے جانے کے بعد یہاں سے آگے لے کر آئیں گے، یہاں پہ لا کے چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد یہ جو انگلیاں رہیں گی اس سے اپنے کام کو صاف کریں گے، اور پھر جب انگلیاں بچے گا اس سے پیچھے کے حصے کو ایسے کر کے صاف کریں گے، اور پھر ہاتھ کی پچھلی جگہ سے اس کو مطلب مسح گردن کریں گے، کا گردن کا مسح کریں گے۔ تو وضو کا تیسرا فرض ہے مسح کرنا، اور مسح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو نئے پانی سے تر کریں، اور اس کے بعد کچھ اس طرح سے آپ مسح کریں۔ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں مسح آپ کس طرح سے کریں گے۔ یہ 3 انگلیاں، آخر کی 3 انگلیاں آپ ملائیں گے، اور اس کے بعد جہاں سے بال اگے ہیں یہاں سے آپ ان 3 انگلیوں کو پیچھے کی جانب لے کر کے جائیں گے، لیکن خیال رہے کہ ان 3 انگلیوں کا ہی استعمال ہو۔ ان کے علاوہ جو جگہ ہے اس کا جو ہے، جیسے کہ ہتھیلی کا پیٹ ہے، اس کی جو شہادت کی انگلی ہے اس کا استعمال نہ ہو، صرف 3 انگلیوں کا آپ کا استعمال ہو۔ آگے سے لے کر کے پیچھے کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد یہ آپ کی جو ہتھیلیوں کا پیٹ ہے اس کو آپ پیچھے سے آگے کی طرف لے کر کے آئیں گے۔ اب اس کے بعد آپ کی شہادت کی انگلی باقی ہے، اس کو آپ اس سے کانوں کے اندر کا مسح کریں گے، اچھے طریقے سے کریں گے، اور پھر آپ کا انگوٹھا باقی بچ جاتا ہے، اس سے کان کے اوپر کا مسح کریں گے، اور پھر ہتھیلی کی جو پشت ہے اس سے آپ گردن کا مسح کریں گے۔ اس طرح سے گردن کا مسح ہو جائے گا۔ اور اور مسح کرنے میں آپ بہت ہی احتیاط سے مسح کریں، جلد بازی میں بالکل نہ رہیں۔ تو یہ وضو کا تیسرا فرض تھا، مسح کرنا۔ اب چوتھا فرض کیا ہے وضو میں وہ آپ بتائیں۔ وضو میں چوتھا فرض ہے پیر کا دھلنا۔ ہاں، وضو میں چوتھا ٹخنا کہتے ہیں اس کو۔ پیر کے ٹخنے سے اوپر تک اور پیچھے پورے مکمل طریقے سے کریں۔ تو وضو کا جو چوتھا فرض ہے وہ ٹخنوں سمیت پیر کا دھلنا ہے۔ ٹخنا جو قدم کی ہڈی ہے جہاں پہ آپ جوتا وغیرہ باندھتے ہیں، پہنتے ہیں تو جوتا وہیں تک رہتا ہے، تو وہ اس ہڈی کے اوپر سے لے کر کے آپ کو
دونوں پیروں کو دھلنا ٹخنوں سمیت یہ فرض ہے۔ اور پھر انگلیوں کا آپ مسح بھی کریں، خوب اچھی طریقے سے ہاتھ کا استعمال کر کے آپ دونوں پیروں کو دھلیں تاکہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، اس لیے کہ فرائض میں اگر ذرہ برابر بھی کمی آئے گی تو پھر آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں: چہرہ دھلنا، دونوں ہاتھوں کو کنہنیوں سمیت دھلنا، سر کا مسح کرنا، اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلنا۔ یہ وضو میں فرض ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ جب بھی وضو کریں تو اس کا خاص خیال رکھیں اور اچھے طریقے سے ان اعضاء کو دھلیں، ذرہ برابر کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، اس لیے کہ اگر باقی رہ گئی تو پھر آپ کا وضو نامکمل ہوگا اور وضو آپ کا ہوگا ہی نہیں۔ تو اس کا خیال کریں تاکہ آپ کی عبادت جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ مکمل وضو کے ساتھ عبادت کریں گے تو عبادت میں ایک الگ ہی لذت محسوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بہتر طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ کس طرح سے وضو کیا جاتا ہے، وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں وہ بھی ان کو معلوم ہو جائے۔ دین کی باتیں آگے بڑھانا، لوگوں کو بتانا، یہ بھی کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے، تو ثواب کی نیت سے آپ اسے آگے پہنچائیں۔ السلام علیکم۔